رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان ہے رحمان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب. ناظرین, آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا پورے ماہ مبارک, جس میں ہم سب مل کر سمیٹیں گے اس ماہ مبارک کی تمام تر سعادتیں, تمام تر فضیلتیں, تمام تر رحمتیں اور برکتیں, اور کوشش کریں گے کہ ان تمام موضوعات کو بھی جو ہے وہ شامل گفتگو کیا جائے, ان پر ڈسکشن کی جائے, جن کے حوالے سے جاننا, سمجھنا اور اپنانا ہم سب کے لیے ضروری ہے. موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب گھروں میں محدود ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, صرف وہ گھر پہ بیٹھے ہیں, تو ایسے میں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی ذہنی جو نشو و نما ہے اس پر توجہ دیں, اپنے بچوں کی ذہنی نشو و نما پر توجہ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم کس طرح سے ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں. آج کا موضوع بھی کچھ اسی حوالے سے ہے. میں عابدی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ان ڈیٹیل بتائیں کہ آج ہم کن موضوعات کو جو ہے وہ شامل گفتگو کریں گے. جی, ہم آپ نے بہت اچھے طریقے سے موضوع کو کافی حد تک واضح کر دیا کہ روزہ اور ماہ رمضان کے دوران جو ہم عبادات کرتے ہیں, اور پھر خاص طور پر روزے کی عبادت, یہ احادیث اور روایات کے مفہوم کے مطابق روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کی شفا ہے. قرآن پاک کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا بہت ایک معروف خطبہ ہے جو پورا قرآن پاک پر ہے نہج البلاغہ میں. اس میں قرآن پاک کو انسان کی روحانی اور بیماری اور جسمانی بیماریوں کی شفا قرار دیا گیا. پھر رسول پاک کی تو بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تندرست ہو جاؤ. اس کے بعد یعنی روزہ رکھو تاکہ تندرست ہو جاؤ, یعنی بڑے واضح انداز میں بتایا. پھر ایک یہاں تک کہ ایک حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہر بیماری کی جڑ معدہ ہے. حکمہ بھی یہی کہتے ہیں. اور روزہ یا فاقہ, روزہ رکھنا اس کا علاج ہے, یہ مفہوم ہے. تو روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان اور روزہ ایک نعمت ہے. اور یہ نہ صرف علماء بتاتے ہیں بلکہ حکماء بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹرز, میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہیں. اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح جناب مولانا حیدر علوی صاحب, اور ہمارے روز کی محفل کو گویا سجا دیتے ہیں. آپ بہت خوبصورتی سے معرفت بیان کرتے ہیں. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے علم سے, ان کے خلوص سے میں بہت متاثر ہوں, تو یہ ان میں سے ایک شخصیت ہیں. ماشاءاللہ آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا, علم دین بھی حاصل کیا, خوبصورتی سے آپ بھی بیان کرتے ہیں ہماری. اور ہمارے سچ ٹی وی کا جانا پہچانا چہرہ جناب میر اشتیاق احمد صاحب, شعلہ بیان مقرر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں واقعی. جی, ایک اور مہمان بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا تعارف بھی عابدی صاحب ہم کراتے ہیں, اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں آج کے قاری محمد اشتیاق. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کہ حمد ثناء رب جلیل پیش کریں. لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو, لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو, لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو, حسن پردے میں بھی بے پردہ نظر آتا ہے,
نظر آتا ہے، اتنا چھپنے پہ بھی منظور ہے، مشہود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو، میری کیا بود کے معدوم تھا، معدوم ہوں میری کیا بود کے معدوم تھا، معدوم ہوں میں، تیری کیا شان کے موجود تھا، موجود ہے تو، اور مقطع ایک اعظم تیرا، ایک اعظم نہیں عاشق ناچیز تیرا، سب کا مطلوب ہے، سب کا مطلوب ہے، سب کا محبوب ہے تو، سب کا مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے تو، لائق حمد تیری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام۔ جزاک اللہ۔ گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں جناب مولانا حیدر علوی صاحب۔ آج کا موضوع اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ دیکھا جائے تو انسان کی دو ہی زندگیاں ہیں، ایک یہ دنیا کی زندگی ہے جو بہت ناپائیدار ہے، بہت مختصر ہے، اور جس کے بارے میں یہ قرآن پاک میں بھی آیا، جس کا مفہوم کہ جب پوچھا جائے گا کہ بھئی کتنی زندگی گزاری تو کہیں گے دن یا دن کا حصہ۔ تو ایک یہ زندگی اور دوسری پھر دائمی زندگی، اور ماہ رمضان اور روزہ ان دونوں زندگیوں میں برکت کا باعث ہے، دونوں زندگیوں کی شفا کا باعث ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً شفا کا مرکز قرآن نے خود بتایا کہ آیات خداوندی ہیں اور وہ اس ماہ مقدس میں اتارا گیا، لیکن جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں تو روزہ عبادت کم اور ریاضت زیادہ ہے۔ مطلب عبادت وہ ہے جس کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرتا دیکھتے ہیں۔ بالکل نماز عبادت ہے کہ آقا نے ادا کی، بے شک۔ حتیٰ کہ جب حکم آیا 750 بار تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف نصلی الصلاۃ، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے جاؤ، جو میں کرتا جاؤں کرتے جاؤ، نماز بنتی جائے گی۔ لیکن روزے کے حکم جب آیا تو یہ نہیں آیا کہ اے محبوب آپ پڑھ کر دکھائیں، آپ کر کے دکھائیں روزہ ایسے رکھنا ہے۔ فرمایا کہ کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں جیسے ان پر فرض تھے ویسے تم پر ہیں۔ گویا یہ سنت، یہ ادائیگی فرض کی وہ ہے جو ہم پہلوں کی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو نماز ہے اس کو ہم عبادت کہتے ہیں کیونکہ حضور نے ادا کی ہے۔ اب عبادت کے اندر ریاضت نہیں ہے، لیکن ریاضت کے اندر عبادت ضرور ہوتی ہے۔
اب جو ریاضت ہے اس کا تعلق انسانی وجود کے ساتھ اس لیول کا ہے کہ انسان ریاضت میں ہے، سنت مصطفیٰ کی نہیں ہے، سنت خدا کی ادا کر رہا ہے۔ بھوکا اور پیاسا رہنا یہ آدم کی سنت نہیں ہے، بھوکا اور پیاسا نہ کھانا نہ پینا یہ خدائی صفات کا حصہ ہے۔ بندہ مومن روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ملکوتی صفات سے متصف کرتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ خدائی صفات سے متصف کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم ہر عبادت کی جزا میں کچھ اور جنتیں عطا کی ہیں، لیکن ماہ مقدس رمضان المبارک میں جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر وہ صفات آ جاتی ہیں جو ملائکہ کی ہیں، جو خدائی صفات ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی صفات سے متصف کرو۔ تو جب بندہ مومن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے دن بھر تم میری صفت میں رہو، رات میرے محبوب کی صفت کو اختیار کر لو، مطلب رات کی شروع میں اور پھر رات کے اختتام میں تم سحری اور افطاری کر لو، لیکن دن بھر میری صفت سے متصف رہو۔ یہ ریاضت اللہ نے اس لیے دی تاکہ ہم جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس قدر طاقتور ہو جائیں کہ دشمن شیطان کی صورت میں ہو یا عالم کفر کی صورت میں ہو، ہم ان کا بہتر مقابلہ کر سکیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب جبلہ، ماہ مبارک میں جو ہمیں مصلحت نظر آتی ہے کہ خداوند قدوس روحانی اور جسمانی دونوں طور پہ ہمیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہے، بلند دیکھنا چاہتا ہے، با تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے، صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے، جسمانی اور روحانی دونوں طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا کہ آپ کے توسط سے اور خواہر ہما کا بھی اس پروگرام میں سچ ٹی وی کے ناظرین محترم کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں چند معروضات پیش کرنے کا موقع ملا، اور پھر شکر عظیم پروردگار کا جس نے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کی توفیق عنایت کی۔ انتہائی اہم موضوع آپ نے چنا ہے کہ ماہ مبارک روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ جناب حیدر علوی صاحب نے بھی حوالہ دیا آیت کا، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے، تمام عبادات کی جو غرض ہے اور جو ہدف اور مقصد ہے وہ حصول تقویٰ ہے۔ یا ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ لہذا تمام عبادات کی جو غرض ہے وہ تقویٰ ہے۔ لیکن ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو صرف روزہ جو ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ صراحت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ تم پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے لعلکم تتقون، یہ تقویٰ کے لیے ہے، یعنی خاص طور پر تقویٰ اور روزے کو ریلیٹ کیا گیا، خاص طور سے، یعنی یہ اس کی صراحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ حصول تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ دراصل جو ہے وہ تمام بیماریوں کا، روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ جس دل میں تقویٰ آئے تو اس میں بیماریاں، یعنی روحانی بیماریاں بھی نہیں ہوتی اور جسمانی بیماریوں سے بھی وہ دور رہ سکتا ہے۔ بالکل سر، بالکل۔ اب یہاں پر ایک میں یہ آپ کی اجازت سے یہ عرض کروں کہ دیکھیے، یہ روح کس طرح بیمار ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے روح بیمار ہو؟ یہ بڑا اہم ہے یہ جاننا، تبھی پھر ہم صحت کی طرف جائیں۔ ہاں، یہ جو ہے تو اس کے لیے جناب مولا المتقین، امیر المومنین، امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھیں جس طرح ہمارا جسم جو ہے اس پر 6 حالتیں آتی ہیں، 6 حالتیں اس کی ہو سکتی ہیں، اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جسم جو ہے کبھی زندہ ہے کبھی مردہ ہے،
کبھی بیمار ہے اور کبھی جو ہے وہ صحیح ہے. اسی طریقے سے روح جو ہے وہ بھی کبھی زندہ ہے کبھی مردہ ہے, کبھی بیمار ہے اور کبھی صحیح ہے. صحیح. تو روح کی آپ فرماتے ہیں کہ روح کی موت کیا ہے؟ روح کی موت یعنی روح کی موت جہالت ہے, اور روح کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. واہ واہ واہ. روح کی جو شفا ہے وہ یقین ہے, واہ. اور روح کی جو بیماری ہے وہ شک ہے. وہ یعنی انسان ساری زندگی مختلف حقائق کے بارے میں شک میں مبتلا رہے. اسی طرح جسم جو ہے یہ کبھی نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی بیداری کی حالت میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ روح کو بھی یہی کیفیت آتی ہے, یعنی جب انسان غفلت میں ہو تو اس کا مطلب ہے روح اس کی جو ہے وہ سو رہی ہے, بیدار نہیں ہے. اور جب بصیرت کی حالت میں ہو اور ہوشیاری کی حالت میں ہو تو اس حالت میں روح جو ہے اس کو بیداری ہوتی ہے روح پہ. لہذا اس کلام امیر المومنین کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جس طرح ہمارا بدن جو ہے کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی بیمار, اسی طرح ہماری روح جو ہے یہ کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی بیمار ہوتی ہے. اچھا, ہم ابھی وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جناب میر اشتیاق احمد صاحب کو بھی شامل کر لیں, اور وقفے کے بعد یہ آپ حدیث کو جاری رکھیے گا. جناب میر اشتیاق صاحب, روح اور جسم دونوں کے لیے روزہ شفا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابدی صاحب, انسان دو ہی چیزوں سے عبارت ہے, روح اور بدن, مادہ اور روح, اور ان دونوں چیزوں کا باہم جوڑ اور ملاپ اور جم, اسی کو انسان کہتے ہیں. روح الگ ہو جائے بدن سے تو باقی بدن پر انسان کا اطلاق نہیں ہوتا, وہ احکام اور اس سے تقاضے اس کے ساتھ جو منسلک تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں, پہچان ختم ہو جاتی ہے, اس کا نام اور وہ عرفان وہ نہیں رہتا. تو لہٰذا نظر آنے والی چیز جو عام طور پہ جو میٹیریل ہے, جو مادہ ہے, لوگوں کو ہماری پہچان جو بنا پھرتا ہے ایک سراپا ظاہری ایک ماڈل, وہ تو ہماری حقیقت نہیں ہے. لیکن جب یہ سامنے جو نظر آنے والی چیز یعنی انسانی بشری وجود ہے, جو ہے تو حقیقت نہیں ہے انسان کی, لیکن انسان کا اس دنیا میں اس میٹیریل ورلڈ کے اندر پہچان بظاہر یہی ہے. بالکل اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب روح کا تعلق اس کے اس بدن سے الگ ہوتا ہے, تو پھر سمجھ آتی ہے اوہ نہیں, یہ تو کوئی اور شے تھی جس پر یہ پسارا کھڑا تھا, جس پر یہ عمارت کھڑی تھی, جس پر اس کے اندر جو خوبیاں اور صلاحیتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ قائم و دائم تھی. یہ بنیادی اس وضاحت کا مقصد یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے عبارت ہے, پھر ان دو میں سے جو اہم ترین چیز ہے وہ روح ہے. ہر چند کہ ہم تقاضے اور بیماریاں اور علاج ڈسکس کر رہے ہیں روحانی اور جسمانی دونوں کے, لیکن ان میں سے میرے خیال میں ہمیں جس چیز پر فوکس کرنا ہے اور جو چیز زیادہ ضروری ہے وہ جس پہ آغا صاحب بات کر رہے تھے, وہ انسان کا وہ والا پہلو ہے, روح والا. بنیادی طور پر روح ہی وہ چیز ہے جس نے انسان کو یہ ساری کی ساری صلاحیتیں اور فضیلتیں عطا کی. ورنہ یہ میٹیریل تو کائنات اس عرضی میں پھیلا پڑا ہے, اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں, روح کے ساتھ تعلق بننے سے اس کا اس کی اہمیت بنی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسانی جسم جس تک ہماری رسائی ہے اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو بیماریاں بھی لگتی ہیں, یہ تندرست بھی ہوتا ہے, یہ ضعیف بھی ہوتا ہے, یہ کمزور بھی ہوتا ہے اور یہ طاقتور بھی ہوتا ہے. اس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں. یہ جو اصل نہیں ہے, اگر یہ اپنی حالتیں بدلتا ہے تو جو اس کے پیچھے جوہر خاص ہے اس کے ساتھ بھی اس طرح کی مختلف معاملات اور تغیر و تبدل آتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب. ناظرین, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اللہ اللہ رحمان, اللہ اللہ رحمان, اللہ اللہ رحمان.
नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज का हमारा मौजू माह रमज़ान के हवाले से हम जान रहे हैं कि ये रूहानी और जिस्मानी अमराज की शफा का जो है वो बाइस है। अब इसमें हम किस तरह से ख़ुद को डील कर सकते हैं, ख़ुद को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं, इसके हवाले से आपको लिए चलते हैं सेहत और रमज़ान सेगमेंट की जानिब, जहाँ पर एंकर पर्सन खुरम गर्देज़ी हमें गाइड करेंगे कि हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल कैसे रखें। बहुत शुक्रिया हुमा। और सेगमेंट में आपने नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ मैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, और सर जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपी करते हैं और काउंसलिंग करते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन डॉक्टर साहब के साथ हमारी चल रही थी, और रमज़ान के सिलसिले में कोरोना की वजह से जो एक हिस्टीरिया माशरे में फैला हुआ, एक पैनिक सी जो क्रिएट हुई है, तो एक अजीब सी सिचुएशन है। माह रमज़ान भी अब आ गया है, तो हमने इन तमाम चीज़ों को हमने कहा कि इस पर डिस्कशन की जाए और नफ्सियाती पहलू पे इसके बाद की जाए कि ये कैसे हमारी नफ्सियात पे इफ़ेक्ट कर रहा है। और हम देखने में जो आता है एक थोड़ा खौफ हरास फैला हुआ है, उसमें फिर आगे रमज़ान भी आ गया है। हम क्या अपने रमज़ान के रोज़े जो हैं उनका सही तरह से एहतमाम कर सकेंगे, सही तरह गुजार सकेंगे या नहीं गुजार सकेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इकनॉमिकल प्रेशर भी आया हुआ, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि इन तमाम चीज़ों से हमें कुछ सीखना है, कुछ पॉजिटिव लेना है। अब वो कैसे लेना है डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक खैर खैरियत है। बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू आपने कहा कि इस पे बात की जाए, क्योंकि बड़ा एक जो है ना वो पैनिक माशरे में पाया जाता है। सब परेशान हैं, कोई रोटी को लेके परेशान है, तो कोई बीमारी को लेके परेशान है कि यार कहीं मुझे ना हो जाए, और फिर रमज़ान का महीना भी आ गया है। तो ये तमाम चीज़ें कैसे आप इसको एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, पॉजिटिव वे पे कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहला जो हमारा आज का जी जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जी बात करने की, समझने की और चीज़ों को जानने की। सही सबसे पहले मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि कुछ रोज़ कबल जो हम तो पहले ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन अमेरिका में एक होर्डिंग पे, एक बिल बोर्ड पे लिखा हुआ था कोरोना के हवाले से, सही है कि एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये फरमा दिया कि जो वबाई मर्ज होता है उसके हवाले से कि बार बार हाथ धोएं, हाथों को साफ रखें, और जिस इलाके में वबा हो उस इलाके से बाहर ना जाएं, यानी वहीं पे महदूद हो जाएं, और जिस इलाके में वबा हो उस इलाके की तरफ ना जाएं जो बाहर के लोग हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि कोरोना वायरस डे 1 से, यानी जनवरी से लेके आज तक जितना कुछ भी दुनिया में हो चुका है, उसमें आज आके एक पहलू निकलता है बहुत सादा सा जी कि ये एक वबा है, बिल्कुल सही, और ये किसी को हो सकती है। लिहाजा अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं ठीक है, तो आप अपने हाथ बार बार धोएं, ठीक है, खुद को महफूज करें और अलग कर लें, सही है, और उस इलाके में आप घूमना फिरना छोड़ दें। और अगर आप महफूज जगह पर हैं तो वहां से निकल के भी आप दूसरी तरफ ना जाएं। इसको सोशल आइसोलेशन कह रहे हैं, ठीक है, यानी माशरती तौर पर थोड़ा फासला पैदा कर लें आपस में। अब ये जो बात है ये हमारे लिए टेंशन का बायस है। अच्छा है ना, टेंशन का बायस कि लोग कहते नहीं अब काम बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए, और लोगों का आपस में मेल जोल बंद हो गया, गप्पें बंद होंगी, बाहर आवारागर्दियां बंद होंगी, सब कुछ। अब इसमें मुझे वेरी फ्रैंकली मुझे नहीं समझ आ रही, पिछले 4 महीनों से नहीं ये बात समझ आ रही कि इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये कुदरती एक निज़ाम है, आप को अल्लाह ताला के निज़ाम के मुताबिक चलना है। सही है। माशरे में, दुनिया में जब से ये दुनिया बनी है मुख्तलिफ तरह की वबाई अमराज आई हैं, सही है, और बहुत सारे लोग उसके नज़र हुए हैं, करोड़ों लोग इसमें मौत के मुंह में गए हैं, ये एक सच है जी, और इससे ख़तरा है, ये भी एक सच है। ठीक है, लेकिन जो इससे बचाव है वो बहुत ही सादा, सही है, और बहुत ताकतवर है, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। 3 चीज़ें हैं, पूरी दुनिया इसी पे बात करी जा रही है। सही है, और वो लोग जो इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे वो भुगत रहे हैं। बिल्कुल, और हम में से भी वही लोग ज़्यादा चांसेस हैं कि भुगतेंगे जो इस पे अमल नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप देखिए कि जो लोग हाथ बार बार धोते हैं, ठीक है, तो नफ्सियाती लिहाज से भी सफाई का निज़ाम आप आगे लेके आते हैं ज़िंदगी में, नतीजतन आपका जो इम्यून सिस्टम है वो चाहे नफ्सियाती है या जिस्मानी है, वो ताकतवर होता है। जैसे वो ताकतवर होगा तो यकीनन
یہ بھی بایولوجیکلی پروفڈ ہے کہ جن لوگوں کا امیون سسٹم بہتر ہے بالکل وہ کورونا سے بآسانی باہر نکل سکتے ہیں. ایسے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. پہلا پوائنٹ آف ویو جو ہمارا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل صحیح کہ اس میں کوئی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں, دنیا میں کیسز بڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس ہم بند ہو گئے ہیں گھر میں, ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے, اور سب لوگوں نے اس کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ نہیں لے رہے, اس کو ایک موقع کے طور پہ نہیں لے رہے, اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے, اور اس کو اللہ کا ایک عذاب سمجھتے ہوئے بالکل اور ایک نفرت اور برے انداز میں اس کو لے کے گھبرائے بیٹھے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قریب لوگوں کے اس لیے بھی نہیں ہو رہے کہ کہیں اس کو کرونا نہ ہو, اور جو پیشنٹ ہے ان سے ہم نفرت کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے قریب نہیں جا رہے. ہاسپٹلز میں اگر کوئی پیشنٹ ہے تو ہم اس کا فون پہ بھی حال نہیں پوچھتے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کرونا کو ایک وبائی مرض کے طور پر صحیح انداز میں سمجھ نہیں رہے. ورنہ ہمارے لیے بہت آسان ہے جو آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ آپ 3-4 چیزیں یہ کام کر لیں, دیٹس اٹ, یہ کر لیں. بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا جو پیغمبر نے فرما دیا, جی بالکل آپ وہی ایک چیز, بالکل وہی چیز ہے, 3 چیزوں کو اپلائی, یعنی مثلا جس کو گورنمنٹ کی بات نہیں سننی تو وہ اپنے پیغمبر کی تو سنے گا, تو وہ آپ اپلائی کر لیں اپنی زندگی میں. سمپل از دیٹ, بہت سادہ سی بات ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو یہ ایک نارمل چیز ہے. نارمل سے مراد ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم قبول کر سکتے ہیں, کنٹرول کر بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مقابلے سے مراد یہ ہے کہ ہم خود کو محفوظ کر سکتے ہیں, جبکہ اس میں محفوظ ہونے کے چانسز 99% ہیں. یعنی 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو اس کا شکار ہو کے موت سے واپس نہیں آتے اور مر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس سے ہم اپنی سماجی, ذاتی, گھریلو اور معاشی زندگی کو خراب کریں, ڈسٹرب ہوگی. ہم نے صرف ایک, اور یہ بھی ایک برا پہلو ہوگا کہ فیس بک ہے, ہم ہر شخص اس پہ آزاد ہے بولنے کے لیے, تو کورونا وائرس کو لے کے بہت سارے لوگ مختلف طرح کے لطیفے اور مذاق کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں, اور صرف ایک مذاق کے طور پہ لے رہے ہیں. جیسے وبا کسی علاقے میں پھیلتی ہے پھر توبہ کے طور پہ لیتے ہیں اور اس کو ایک اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ نہ عذاب ہے نہ یہ مذاق ہے, یہ وبا ہے اور باقی وباؤں کی طرح. اور جیسے شروع میں بھی کہا جا رہا تھا کہ نزلے سے عام طور پر ایک سال میں جتنے لوگ مرتے ہیں کرونا سے اتنے نہیں مر رہے جو عام نزلہ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس پہلو سے بھی لیں تو اس کا مطلب ہے اگر ہم 3 چیزوں کے اوپر عمل کریں تو ہم بآسانی اس سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پریشانی کی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں, ہم جیسے رویے لوگوں کے ہیں, وہ ہماری ایک سوچ ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. کہ جیسے رمضان المبارک 11 ماہ کے بعد ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے سال میں, یا ایک خاص دورانیہ 30 دنوں کا ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس, یا 29 ڈیز کا, جس کے اندر ہم نے ایک اپرچونٹی اس کو لے کے تو کرنا کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ رمضان المبارک میں 3-4 چیزوں کے اوپر بنیادی طور پر بہت زور دیا جاتا ہے. جیسے تلاوت, یعنی کہ ریڈنگ, دوسرا اس میں عبادات ہے, یعنی کہ میڈیٹیشن ہے. آپ نے خود اپنے اندر سے ذکر و اذکار کرنے ہیں, اور اس کے بعد انہی چیزوں کو لے کے اپنے رویوں میں ہم نے شامل کرنا ہے, یعنی ہمارے رویوں کو چینج کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کے رویے کو افیکٹ کریں گی. اب میں پھر سے یہ کہوں گا کہ جب تک کوئی انسان کسی چیز کو پڑھتا نہیں ہے, کسی کو آئیڈیلائز نہیں کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد میڈیٹیشن نہیں کرتا ہے, پریکٹیکلی اس کو انجام نہیں دیتا, وہ اپنے اندر اس کو نہیں سمو لیتا اور اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے رویے میں نہیں لے کے آتا, تو اس اپرچونٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر رمضان المبارک میں ہم سارے لوگ پوری رات جاگیں گے, کرکٹ کھیلیں گے, سیل فون پہ گیمز کھیلیں گے, بچے گیمز کھیلیں گے, بڑے بھی کھیلیں گے, ڈرامے دیکھیں گے, فلمیں دیکھیں گے, اور اس کے بعد صرف صبح کھانا کھا کے سو جائیں گے اور اپنے معدے کے اوپر بلا وجہ کا زور دیں گے سارا دن, اور اس کے بعد اٹھیں گے اور اس کے بعد بڑی مشکل سے سستی کی وجہ سے برے انداز میں نماز پڑھیں گے یا کچھ بھی عبادت کریں گے, اس کے بعد روزہ کھولیں گے, ڈھیر سارا کھائیں گے, اور ہمیں صرف اور صرف آج کل کھانے کی فکر ہوتی ہے. صحیح ہے. اسی وجہ سے ہمیں پیسے کی فکر ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, حالانکہ ہم بڑے اچھے طریقے سے, میں اپرچونٹی کی بات کروں گا, واپس آؤں گا اس بات کی طرف کہ آج آپ دیکھیے ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں پیسے کی کمی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہے, کچھ لوگوں کے پاس کم ہے. چلیں ہم
پھر سے اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے اوپر اپرچونٹی ہے جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، یعنی ان کے اپنے خرچ سے زیادہ ہے، بالکل ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ چلیں پھر سے مذہب سے ایک بات لیتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کی طرف آئیں، وہ مدد کرنے کی طرف آئیں، وہ رضاکار بن جائیں اور ایسے لوگوں کو اپنے جو کمائے ہوئے پیسے ہیں وہ دیں جن کو ضرورت ہے، جو نہیں کما سکتے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو کہ پیسہ نہیں کما پا رہے کسی بھی وجہ سے یا ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، ان لوگوں کو اگر یہ والے لوگ ان کا ساتھ دیں تو آپ خود بتائیں کہ کس بات کی ٹینشن ہے. کوئی مصیبت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کورونا وائرس ہو یا مذہبی لحاظ سے اگر ہم رمضان المبارک کے شاندار وقت کی بات کریں تو ہم ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. سب اپرچونٹیز ہیں، سب اپرچونٹی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہے، معلوم ہے کہ جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے وہ باقی سال کے 11 مہینوں میں وہ 11 لاکھ کما سکتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اسے خرچ کریں. ٹھیک ہے، کل کو جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا کاروبار اس وقت بند ہے، صحیح ہے، لیکن دنیا کی تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کاروبار بند ہے وہ ہمیشہ بند رہتا ہے. اگر میں نے ایک کاروبار کر کے بند کیا ہے تو میری طرح کے 10 لوگ کل کو آ کے اسی طرح کا کاروبار چلا سکتے ہیں. تو دنیا میں کسی بھی چیز کی، ریسورسز کی یا کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اب ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے. اصل بات جو میں پھر سے کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہم گھر پہ ہیں، سوشلی آئسولیٹ ہیں، ہمارے پاس ایک مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، ایک آزمائش ہے. اب اس کو ہم نے ایک اپرچونٹی لینا ہے. صحیح ہے، اپرچونٹی اگر آپ لیں گے، ایک موقع لیں گے تو پھر آپ کو وہی بات کرنی ہوگی جو آپ نے ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کی بات کریں، جس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ رمضان المبارک کی مذہبی جو اہمیت ہے وہ بہت شاندار ہے. اور اسی کو اگر ہم سادہ سے انداز میں سائیکولوجیکلی اگر ہم بیان کریں تو کورونا وائرس کے اندر بھی ہمیں اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر بھی ہمیں وہی چیز کرنی چاہیے کہ اگر سائنٹیفکلی پروفڈ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ریڈنگ ہے یعنی تلاوت کریں، یا آپ تلاوت کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں اور وہ کیا رہا ہے اور اس کا جو ضابطہ حیات ہے وہ ہے کیا. آپ اس کو آئیڈیلائز کریں. پلس آپ کسی بھی اس پورے دورانیے میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہمارے پاس ہیں، پورے دورانیے میں کوئی ایک ہستی ایسی لے لیں، چاہے وہ مذہبی ہو یا معاشرتی ہو، دنیاوی ہو، آپ اس کو آئیڈیلائز کریں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے کریکٹر کو بلڈ اپ کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور اس کو پھر میڈیٹیٹ کریں، خود کو سمجھیں. میڈیٹیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو ٹائم دیجئے اور اپنی خامیاں اور خوبیاں اپنے اندر سے نکالیے، پرکھیے، دیکھیے. ٹھیک ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں یہ خرابی ہے، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ہے یا ہم فراڈ کرتے ہیں، ہم لالچی ہیں، ہمارے پاس کس چیز کی ہوس ہے، ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور خود اپنی صحت کیسی ہے، اور اپنی جو زندگی اور موت کی جو کشمکش ہے اس وقت، اس کے اندر ہم کیسے چل سکتے ہیں. سب چیزوں کو پرکھیے، تجزیہ کیجئے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. تو اب میرے پاس کتنی اچھی اپرچونٹی ہے کہ مجھے کوئی بندہ زبردستی نہیں کہہ رہا کہ آپ صبح 7 بجے آفس پہنچیں اور شام کو 5 بجے تک آپ کو کام کرنا ہے. اب آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہے، خوبصورت ٹائم ہے، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کسی ایک شخصیت کو لیں اور اس کے اوپر آپ کام کرنا شروع کریں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو لکھ لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہی چیز اپنے اندر اور اپنی فیملی ممبرس کے اندر لے کے آنے کی کوشش کریں. زبردست. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ ہر شخص کا اپنا مذہب، فرقہ، اپنی سوچ، اپنا بلیف سسٹم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ بہت خوبصورت موقع ہے کہ آپ اپنی اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی پرورش اس انداز میں دوبارہ سے کر لیں. اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ کرونا وائرس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ کرونا وائرس کا پیک تھا، اب ان میں پیک نہیں رہا ہے. بالکل، جیسے اٹلی ہے یا چائنا ہے یا ایران ہے یا باقی جو ملک ہیں ان میں پیک نہیں رہا، اب ان میں بہت ڈکلائن ہو گیا. اب پہلے ان کے ہاں بھی 20-20 ہزار پر ڈے کیسز آ رہے تھے، اب وہاں پہ 1000-2000 کیسز آ رہے ہیں، بہت کم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی وقت کے اندر کورونا سے ہم نکل جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پورے دورانیے میں ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا دیا خود کو، ہم نے کیا لیا، اور ہمیں ایک ٹھہر جانے کا ٹائم ہمارے پاس ہے جہاں رک کے ہمیں سوچنا ہے کہ انسان کو اصل میں ہونا کیسا چاہیے. ریڈیفائن کریں اپنے آپ کو اور اتنا حسین کر لیں خود کو کہ آپ آنے والے وقت میں اچھے طریقے سے چل سکیں. جو انسان کی جو اصلیت ہے انسان کی، وہ ہے دوسروں کا خیال کرنا، اپنی ذات کا خیال کرنا، خود سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے پھر وہی بات ہے کہ ضابطہ حیات ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطابق خود کو ڈھالنا اور چلنا.
اور دنیا کو آپ تکلیف میں نہیں لے کے آئیں گے, دنیا کے اندر سکون پیدا کریں گے. صحیح ہے. اور ابھی یہ دیکھیے کہ کتنا اچھا ٹائم ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ دنیا اس وقت لڑائی نہیں کر رہی ہے, یعنی کوئی جنگ نہیں ہو رہی ہے, کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہے, کوئی قتل و غارت نہیں ہے. آج کل کیسز بہت کم ہیں ان چیزوں کے. ہاں جو غلط لوگ ہیں, جو غلط سوچ کے مالک ہیں, وہ تو اس کو اپرچونٹی برے انداز میں بھی لے رہے ہیں. جیسے سائیکولوجیکلی ہم کہہ رہے ہیں لوگ اس کا ڈیپریویشن ہے, ایسے بہت سے لوگ کریکٹر لیس ہیں جو کہ معاشرے کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, جیسے چوری چکاری یا اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں بہت. لیکن پھر بھی انسان کو سوچنے کا وقت ہے کہ وہ دوبارہ سے سوچے, ایک ترتیب سے خود کو لے کے آئے. اور ریڈنگ کا میں یہ کہوں گا کہ گھروں میں بیٹھ کے لوگ یہ مت کہیں کہ ہم پریشان ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں گزر رہا لہٰذا سیل فون پہ ہم بیٹھے ہیں. آپ کے پاس بہت شاندار وقت ہے اور بہت خوبصورت کتاب آپ کے پاس قرآن پاک ہے, اور آپ کسی بھی طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں, تفسیر سے پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں, اس میں سے چیزیں لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ کیسے آ سکتا ہے. سیکنڈ, دنیا میں بہت ساری ایسی کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں جو ہماری زندگی کو اچھے سے گزارنے کے لیے ہمارے کام آ سکتی ہیں. آپ کو جو کتاب بھی اچھی لگتی ہے, جو ناول اچھا لگتا ہے, جو کریکٹر اچھا لگتا ہے, جو پرسنالٹی اچھی لگتی ہے, آپ اس کو لیں اور اس کو ایک ترتیب میں رکھیں, اور اس کو جب تک آپ پڑھتے رہیں گے. اور ریڈنگ کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں یا برین کے سیلز ہیں ان کو ریڈ کرنے سے طاقت ملتی ہے. لیکن سکرین سے جتنا ہمارا کانٹیکٹ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے, ہمارے برین کے خلیے مرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نتیجتاً کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے وقت دینا چاہیے خود کو اس ٹائم پہ, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم مثبت انداز میں خود کو لے کے چلیں. ڈاکٹر ہرمین صاحب بالکل ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ, بڑے اچھے انداز میں آپ نے تمام چیزوں کو ایک اپرچونٹی کی طرف آپ لے کے گئے کہ کرونا کی وجہ سے بھی ہمیں وقت ملا ہے کہ ہم اپنی بلیفز کو ریڈیفائن کریں, اپنے ریلیشنز, اپنے آس پاس کی جو چیزیں بگڑ چکی تھیں ان کو ٹھیک کریں. اور رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی اسی چیز کا مہینہ ہے کہ ایک بریک دیا جاتا ہے آپ کو کہ جی کھا کے جو آپ نے اپنے ذہن پہ, اپنے بدن پہ بوجھ ڈالا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں اور اپنے بلیف سسٹم, اپنے کام کاج جو بھی چیزیں ہیں ان کو صحیح کر سکیں. تھینک یو ویری مچ آپ تشریف. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر محمد ہرمین کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, بڑے اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے رمضان کے بارے میں بات کی, کرونا وائرس جو اس کی وجہ سے جو پینک ہوا ہے اس کے بارے میں بات کی, اور بتایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ یہ سمجھے کہ کوئی عذاب ہے اور ہم اس سے نہیں بچ سکتے. 3 چیزیں جو ہیں انہوں نے بتا دی ہیں. آپ جو ہے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, دوسری جگہوں پر نہ جائیں, اور دوسروں کو اپنی جگہ پر جو جہاں انفیکشن ہے وہاں سے نہ آنے دیں. جو چیزیں حکومت کی طرف سے بھی کہی جا رہی ہیں ان پہ عمل کریں تو تمام چیزیں ٹھیک رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مہینہ جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. جی ناظرین, مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے بہترین موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے صحت اور رمضان سیگمنٹ, جس میں ہم نے جسمانی صحت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ماہ رمضان میں, اس کے حوالے سے مختلف گائیڈ لائنز جانی. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل ایک نظر ڈال لیتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کی کیا ٹائمنگز ہیں ان پر, اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ, مومن کا مہینہ ہے, مسلمان کا مہینہ, شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ, جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. مرحبا رمضان, مرحبا. جی ناظرین, فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق آج افطار کی ٹائمنگ پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہیں وہ آپ نے جان لی ہیں. ایک مرتبہ پھر سے اب ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور جانیں گے ماہ رمضان روحانی اور جسمانی امراض کی شفا کس طرح سے بن سکتا ہے. جی وقفے سے قبل میر اشتیاق احمد صاحب گفتگو فرما رہے تھے, ہم چاہ رہے تھے وہ بات مکمل کر لیں. آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جسمانی تو چند روزہ زندگی ہے, جو روحانی ہے وہ اصل ہے. اور یہ بھی میر صاحب یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر انسان روحانی طور پہ مضبوط ہو تو جسمانی طور پر بھی وہ یقیناً مضبوط ہوتا ہے.
یعنی روح کی مضبوطی اور روح کی تقویت جسم پر بھی ضرور اثر ڈالتی ہے، اور جو روح کے لیے انسان جس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، جس طرح کے اعمال کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اس کے جسم کو بھی تندرست رکھتی ہے۔ جی عابدی صاحب، روحانی طور پر صحت مند اور توانا ہونے کا مطلب ہے ہی یہی کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ رب کے قریب ہوتا ہے اور اپنے اصل وطن میں ہوتا ہے اور اس کی روح آسودہ اور اس کی روح جو ہے وہ خوش اور پرمسرت رہے، اصل میں تو آپ دیکھیں نا، جسم کے اندر سے جو روح نکل جاتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی فیلنگز، کوئی محسوسات، کوئی شے نہیں بچتی۔ اگر انسان کی روح مطمئن ہو تو بدن کو اگر کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی ضعف ہو بھی تو وہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ مسرت کا اس قدر اس کی طبیعت کے اوپر غلبہ رہتا ہے۔ جو بات میں بریک سے پہلے کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حیثیتیں دو ہیں، تقاضے بھی دو الگ الگ ہیں دونوں حیثیتوں کے۔ جس طریقے سے جسمانی طور پر تو ہمیں روحانی بیماریاں نظر نہیں آتی نا، جسمانی بیماریاں ہمیں، چونکہ جسم بھی نظر آ رہا ہے تو جسمانی بیماریاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ روح نہ نظر آنے والی نادیدہ شے ہے تو اس کے علامات یا اس کی بیماریاں بھی یا اس کی صحت اور تندرستی بھی نظر نہیں آتی۔ مختصر بات یہ ہے کہ جسم جس طریقے سے بیمار بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، توانا بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے روح بیمار بھی ہوتی ہے، توانا بھی ہوتی ہے اور کمزور بھی ہوتی ہے۔ یقیناً جسم کے لیے مخصوص غذا ہے، ایسے ہی عابدی صاحب روح کے لیے بھی مخصوص غذا ہے۔ جسم کی بیماریوں میں دوا ہے تو روح کی بیماریوں کی بھی کوئی نہ کوئی دوا ہے۔ اب مادی جسم کی بیماریوں کی دوا مادی ہے، مری ہے، روحانی جو انسان کی حیثیت ہے ان روحانی امراض کی دعا بھی روحانی ہے اور اس کی شفا اور اس کی صحت بھی روحانی ہے۔ روزہ ایک ایسا جامع قسم کی عبادت اور عمل ہے کہ شاید اس کے علاوہ کو بہت کم ایسے اعمال ہوں گے جو آپ کی دونوں تقاضوں کو اور دونوں زندگیوں کی غذاؤں کو اور دونوں زندگیوں کی دواؤں کو کفایت کرتے ہیں۔ روزہ ان چند ایک یا مخصوص اعمال میں سے ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی روحانیت کی بھی تسکین کا باعث ہے اور اس کی جسمانیت کی بھی تسکین کا باعث ہے، جو روحانی امراض کا بھی علاج مہیا کرتا ہے اور اس کے لیے توانائی اور صحت اور انرجی مہیا کرتا ہے، اور جسمانی آپ دنیا کے اب اس وقت چونکہ ہمارے پروگرام کا خاص فارمیٹ اور خاص وقت ہے، دورانیہ ہے، اور اس دوران آپ کے ساتھ بہت یعنی ڈاکٹر صاحب آپ سے باتیں کر گئے اور پیچھے آنے والے بھی ہیں، تو بہت زیادہ ہم بات اس جسمانی پہ تو نہیں کر سکتے، لیکن تحقیقات کو آپ اکٹھا کر لیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم اور مسلم تمام اطباء اور ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ روزے کی پریکٹس سے گزرنے والا بدن بغیر روزے سے گزرنے والے سے بہت حد تک جسمانی طور پر اور یہ صحت کے لحاظ سے بہتر، طبی طور پر بہت بہتر ہو جاتا ہے، کئی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے، کئی قسم کی توانائیاں اس کو میسر ہے، فاسد مادے چلے جاتے ہیں، نظام انہضام بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ تو بات آج بھی ثابت ہو رہی ہے اور سائنس بھی کہہ رہی ہے۔ اب روزہ روحانی طور پر کیا فائدہ دیتا ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں جس سے آپ کی روح کو تقویت پہنچے۔ روح ہے کیا؟ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے حبیب لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، انہیں کہیے کہ روح امر ربی ہے۔ روح کا تعلق سراسر مالک کائنات کے ساتھ ہے، مالا اعلیٰ کے ساتھ ہے۔ تو جو بندہ جس علاقے، جس زبان اور جس تہذیب کا ہو، جب اسے اپنا ہم زبان ہم تہذیب ملے تو وہ کمفرٹ فیل کرتا ہے، وہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ روح کی تسکین ان تقاضوں، ان احوال اور ان حالات میں ہے جن حالات میں سے وہ آیا ہے، یعنی جو اللہ اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی قرب اور صحبت کی جو حالات ہیں ان، اور رمضان سے بہتر کوئی ماحول ایسا روح کو میسر نہیں آتا 12 مہینوں میں کہ جہاں روح تسکین اور آرام اور راحت محسوس واہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہ افطار کا اور سحر کا وقت جو ہے، ویسے تو سارا رمضان اور سارے ایام ہی انسان کا سونا بھی کہا گیا عبادت ہے، افطار اور سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کا روایات میں خاص کرم ہوتا ہے، تو اس میں کھانا پینا بھی جاری ہوتا ہے اور دعائیں اور اعمال بھی ہیں، تو یہ بھی دونوں وقت بڑے اہم ہے کہ انسان روحانی اور جسمانی دونوں تقاضوں کا خیال رکھے، کھانے پینے میں بھی اعتدال ہو، اور پھر افطار اور سحر کے وقت جو دعائیں ہیں، جو بخشش کی دعائیں ہیں، جو تمام عالم انسانیت کی اب خاص طور پہ جو آج کل آزمائش ہے اس کے مقابلے میں سرخروئی کی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ یقیناً روح بھی اور جسم دونوں تنامند ہوتے ہیں اور اس میں جوان ہوتے ہیں، اور انسان کو ایک آسودگی محسوس ہوتی ہے کہ میں خدا کے قریب جا رہا ہوں۔
لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آرام کی ضرورت انسان کے جسم کو ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہے۔ جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کا جسم آرام چاہتا ہے۔ آرام کا تعلق روح کے ساتھ نہیں ہے، جسم کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے سکون۔ سکون کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ وہ سونے سے نہیں ملتی، وہ کھانے سے نہیں ملتی، وہ پینے سے نہیں ملتی، وہ بہت اچھا لباس پہننے سے سکون نہیں ملتا انسان کو۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ مخلوق کی خدمت کرنے سے۔ اللہ کی مخلوق کی جتنی آپ خدمت کریں۔ مولا روم فرماتے ہیں بہت سارے راستے تھے خدا تک پہنچنے کے، لیکن میں نے سب سے شارٹ راستے کو انتخاب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی مخلوق کو میں راضی کر لوں۔ یہ ماہ مقدس ماہ مواسات بھی تو کہا گیا ہے کہ غم گساری کا ہے۔ گویا اس مہینے کے اندر ایک شارٹ کٹ انسان کو اللہ نے دیا ہے کہ آپ میری مخلوق کی خدمت کریں، چاہے افطار کرمائیں، سحر کرمائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، چاہے اپنے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ دے کر کریں، روزہ رکھ لیا ہے تو فطرانہ دے کر کریں، ویسے صدقہ و خیرات دیں، لیکن کوئی صورت ایسی پیدا کریں جس سے، میں نے کل حدیث طیبہ پیش کی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور جب کسی چیز کی زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ کا مقصد ہی ہے اسے پاک کرنا۔ گویا انسانی جسم کو بھی پاک کرتی ہے اور انسانی روح کو بھی پاک کرتی ہے۔ قد افلح من زکاھا وذکر اسم ربہ فصلی، پاک وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو یہ جو تزکیہ کی نعمت ہے وہ اس ماہ مقدس میں حاصل ہوتی ہے۔ نماز تو پورا سال ہی ہم پہ واجب ہے، لیکن جو بھوک اور پیاس کے ذریعے ہم پرہیز کر کے خدا کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ مولا حسین فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور اس تخلیے میں اور روزے میں، مطلب آپ بھوک پیاس کے مطلب کھانے پینے سے ہاتھ روکا ہوا ہے دن بھر، اس میں آپ کو تھوڑا تخلیہ ملتا ہے اپنے آپ سے خود کلامی کا، اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کا، اور اسی سے انسان عرفان ذات سے عرفان الہ کا سفر کرتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وقفے سے قبل روح کی اور جسم کی توانائی کی، ان کے توانا ہونے کی، ان کے بیمار ہونے کی کچھ ذکر فرما رہے تھے کہ روح کی بیماری کیا ہے اور روح کی شفا کیا ہے؟ جی، میں عرض کر رہا تھا مولا کائنات جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ روح کی جو بیماری ہے وہ شک ہے، اور روح کی جو صحت ہے وہ یقین ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ البقرہ کے آغاز میں آپ ملاحظہ فرمائیں تو فرمایا کہ ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقین جو ہے ان کے لیے ہدایت ہے، یعنی صحیح یہ کسب فیض کر سکتے ہیں اس کتاب سے۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب یعنی یقین، بالکل بالکل۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اقامہ کرتے ہیں نماز کا۔ نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا۔ پڑھنا اور ہے، پڑھنا یہ ہے نماز کا کہ پتہ نہیں توجہ ادھر ہے نہیں ہے، کہاں ہے کہاں نہیں، پڑھ لے انسان، نہیں، نماز کو اقامہ کرنا۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا انہیں، اس سے یہ انفاق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انفاق جو ہے یہ بھی تقوی کے بنیادی ارکان میں سے۔ جی بالکل صحیح، کیونکہ یہ متقیوں کی آگے یہ متقیوں کے اوصاف میں سے ہیں، اور بہت بنیادی وصف ہے یہ۔ خاص طور سے یہ جو ایام ہیں ابھی اس وقت کرونا کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے بہت مشکلات ہیں انسانیت کو، سب ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو صاحبان ثروت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، انہیں چاہیے کہ ان ایام میں، خاص طور سے ماہ مبارک میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق کریں۔ اللہ نے دیا ہے تو انفاق کریں۔ الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے وہ کنبے خدا ہے، جیسا کہ جناب حیدر علوی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا، پھر آگے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ واہ واہ۔ اور یہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی یقین رکھتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا اور تم سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ واہ واہ۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے
تاکہ تمہیں تقوی جو ہے وہ آئے تمہارے دلوں میں، یعنی تمہارے دلوں میں یقین آئے. یقین کی وجہ سے انسان جو ہے وہ یہ روزہ رکھتا ہے، ورنہ تو یقین اگر نہ ہو، یقین کس کا؟ یعنی یقین خدا کا، یقین بے خدا، یقین بے رسالت، یقین بے معاد، بے قیامت جو ہے، یہ بنیادی 3 جو ہیں وہ ہیں مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں یقین کا ہونا ضروری ہے. روزے کے ذریعے سے اس یقین کو پختگی ملتی ہے، یعنی روزے کے ذریعے سے اس یقین کو استحکام ملتا ہے. یعنی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں بندہ ہے اور خدا ہے، اور کوئی نہیں ہے. لہذا یہ جو ہے وہ اس یقین کی وجہ سے روزہ رکھتا ہے. اس یقین کو استحکام ملتا ہے. استحکام کیوں ملتا ہے؟ کس طرح استحکام ملتا ہے یقین کو؟ روحانی بیماریوں کا علاج جو شفا ہے، ماہ رمضان ہے، کس طرح ہے یہ؟ دیکھیے اس کی وضاحت مختصر سے لفظوں میں یوں عرض کروں گا کہ یہ جو روح ہے نا، جب تک انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا، جب تک یہ اس جسم کے ساتھ متصل ہے، ٹھیک ہے، تو جسم چونکہ مادی ہے، لہٰذا روح جو کہ ایک لطیف چیز ہے، ایک مجرد لطیف چیز ہے، وہ اس مادیت کے خول میں بند ہونے کی وجہ سے اپنا جو اس کا کام ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں انجام دے سکتی. اس مادیت کی وجہ سے لمیٹیشن ہو جاتی ہے. لہذا روزہ جو ہے اس میں اس جسم کو مادیت کے غلبے سے چھٹکارا مل جاتا ہے. کسی حد تک کسی حد تک چھٹکارا مل جاتا ہے شہوت سے، چاہے وہ شہوت کسی طرح کی شہوت ہو، نفسی شہوت ہو یا جو بھی شہوت ہو، اقتدار کی ہو، یہ تمام جو ہے وہ. تو لہٰذا اس چھٹکارے کی وجہ سے روح میں لطافت آ جاتی ہے، اور وہ لیمیٹیشنز جو ہیں اس کی دور ہوتی ہیں، اور وہ آپ جیسے فرما رہے ہیں یقین کی کیفیت بڑھتی ہے. جناب میر اشتیاق احمد صاحب، انسان کو جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ روزے میں ایک یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے، جو ابھی ذکر کیا کہ سب چیزیں سامنے موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن انسان اللہ کی خاطر نہ صرف مادی چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے، بلکہ وہ جو اہل یقین کا روزہ جسے کہتے ہیں نا، کہ وہ ہر اس چیز سے پرہیز کر رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور یہی روح کی بالیدگی کا اور یہی روح کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے. عبدی صاحب، گزارش یہ ہے کہ امراض ہیں کیا؟ قرآن مقدس کے سورہ بقرہ کی ابتدا میں فرمایا فی قلوبہم مرض. اب امراض یعنی روحانی ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ تو طے شدہ بات ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ مرض بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی. اس کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اللہ کی فرما برداری جو ہے یہ روح کی صحت ہے، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ مرض اور روحانی بیماری ہے. بد عقیدگی، بد اعتقادی جو ہے یہ مرض ہے، منافقت مرض ہے. اسی طریقے سے یعنی برے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے روحانی، انسان کی روحانی جو اس کی شخصیت ہے اس کو ڈیمیج کرتے ہیں، اسے کمزور کرتے ہیں، اسے بیمار کرتے ہیں، اور ان کا علاج اور ان کی اصلاح جو ہے وہ روحانی علاج ہے. آپ کا موضوع کے مطابق کہ روزہ اور آپ کے سوال کے مطابق بھی کہ روزہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے یا اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے. دیکھیے، روزہ انسان کی شخصیت کے اندر عاجزی کو پیدا کرتا ہے. روزہ انسان کے منتشر خیالات کو ایک جگہ مرتب اور منظم کرتا ہے. روزہ انسان کی تنی گردن کو جھکانے پہ اور جھکنے پہ مجبور کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں. پھر روزے کے ذریعے انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. بے شمار ایسی برائیاں، وہ اہل ایمان بھی ہوتا ہے، صاحب عقیدہ بھی ہوتا ہے، صاحب عمل بھی ہوتا ہے، نمازی بھی ہوتا ہے عام دنوں میں. لیکن رمضان المبارک کے ان خاص اثرات سے وہ اس وقت وہ دور ہوتا ہے، تو بہت ساری برائیاں دیگر بھی، جھوٹ، چغلی، غیبت، لین دین میں ڈنڈی مارنا، یہ کر جاتا ہے. لیکن رمضان المبارک کی برکات اور روزے کی برکت کی وجہ سے وہ کئی ایک روحانی بیماریوں سے اولاً بچ جاتا ہے. دوسرا،
آج کل کے اس ماحول میں اس روزے کے روحانی اثرات کو سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ یہ جو آئسولیشن اور کوارنٹائن کا تصور ہے، ہم اس لیے آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہم ان جرم سے اور اثرات سے، اس بیماری سے بچ سکیں۔ ہر بندہ اس مثال کو آسانی سے سمجھے گا ہمارے ناظرین میں سے۔ جب آپ کو جراثیم چھوئے گا نہیں تو آپ بیماری سے بچے رہیں گے۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور ناراضگی اور غضب کے اور جہنم کے دروازے جہنم کے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ اگر رحمت کے دروازے کھلے ہوں اور زحمت کے بند ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر طرح کی وباؤں اور پریشانیوں کو اور جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں کو اٹھ جانا چاہیے۔ یعنی کہیں نہ کہیں ہم اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ رمضان المبارک میں صرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس رحمت میں انسان کے لیے اپنی روح کو تر و تازہ کرنا، پرسکون بنانا اور اسے اس کی منزل اور اصل وطن کے ان اثرات سے روشناس کرانا نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جسموں کے کو بھی ان وباؤں سے بچا سکیں۔ رحمت ہوتی ہے تو بھائی پھر صرف رحمت ہی ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ کی رحمت میں اضافہ ہو۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت گفتگو۔ یہ تینوں مہمانان گرامی علماء کرام جو گفتگو فرما رہے ہیں، خدا کرے یہ واقعی ہمارے دل و دماغ اور قلب و روح میں اتریں، اور یہ جو اس وقت جسمانی بیماریاں اور وباؤں کا سامنا ہے اور روحانی تقویت کی تو گنجائش ہمیشہ ہی رہتی ہے، اس کو ہم حاصل کر سکیں انشاءاللہ، آمین۔ ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ بریک پہ جانے سے قبل قاری محمد اشتیاق سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کریں۔ جی قاری صاحب بسم اللہ کیجئے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، اور تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد
رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوائی. ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے قبل قاری محمد اشتیاق نے خوبصورت کلام پیش کیا, جزاک اللہ. ایک مرتبہ پھر سے ہم جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے ٹائمنگز کیا ہیں ان پر. مسلمان کا مہینہ, شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ, جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ, برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ. یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے, ہر مومن و مسلک زیر امان رہے. جی ناظرین, فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق آج پاکستان کے مختلف شہروں میں افطار کی ٹائمنگز کیا ہیں ان پر آپ نے نظر ڈالی. آج کا بہترین موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ ماہ رمضان جسمانی اور روحانی امراض کی شفا کس طرح سے کرتا ہے, کس طرح سے روزہ رکھ کے ایک انسان اپنے جسم کو توانائی پہنچا سکتا ہے, اپنے روح کو تسکین پہنچا سکتا ہے. اور اسی حوالے سے علماء کرام سے بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں. عابدی صاحب ایک مرتبہ پھر سے گفتگو کی جانب پڑیں گے. جی بہت خوبصورت گفتگو, اور میں کہوں گا یہ وہ گفتگو ہے جس کی ہمارے معاشرے کو آج ضرورت ہے, کیونکہ اطمینان کی کیفیت, سکون کی کیفیت, یقین کی حالت یہ ہر ایک کو مطلوب ہوتی ہے اور یہی بہت کم ہے. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, یہ ایک مسلمہ فیکٹ ہے. وہ لوگ کہ جو اس طریقے سے روح کو نہیں بھی مانتے, جیسے ہم الحمدللہ مسلمان اور خداوند قدوس کی ذات پر یقین رکھنے والے لوگ مانتے ہیں, وہ بھی یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک اسپرچول سکون ضرور چاہیے ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو زندگی ٹھیک طریقے سے نہیں گزرے گی. یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ اس پہلو کو سب انسان مانتا ہے, چاہے خالص مادی سوچ کا ہو یا روحانی سوچ کا ہو. ماہ مبارک رمضان ان لوگوں کو کہ جو اس روحانی سوچ کے ہوتے ہیں اور قوی کر دیتے ہیں, اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم خود بھی اتنے قوی ہوں کہ پھر یہ بات آگے بھی جو دنیا اس وقت, جو میرا سوال اصل ہے کہ جو دنیا اس وقت خدا پر اس طرح بلیو نہیں رکھتی, آخرت پر نہیں رکھتی, جو اس یقین کی کیفیت میں نہیں ہے, وہ ہمیں یقین کے ساتھ, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, خدا سے لو لگائے ہوئے حالت کے ساتھ دیکھیں تو وہ خود بھی اس طرف آ جائیں. یقیناً آپ کا بڑا خوبصورت سوال ہے. دنیا کے اندر ایک تو فطرت کا نظام ہے, اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کمزور چیز طاقتور سے ڈرتی ہے, لیکن انسانوں نے جو اپنے ہاتھوں سے موت کے ذرائع پیدا کیے ہیں ان سے انسان اس وقت زیادہ خوف زدہ ہیں. ہر بندہ, جیسے پاکستان انڈیا ہے تو یہاں بھی ایک خوف ہے, کب کہیں ایٹمی طاقتیں دونوں اور کہیں کوئی دھماکہ ایسا ہوتا ہے یا ایٹمی پاور استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے, سامنے والا جس کے پاس طاقت ہے, چاہے وہ پیسے کی ہے چاہے وہ جسمانی طاقت ہے, تو کمزور اس سے خوف زدہ ہے. اسی خوف کے ماحول میں ایک ذات ایسی ہے جو فرماتی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ میری یاد میں, میرے ذکر میں دلوں کا چین ہے, دلوں کا سکون ہے. اس لیے کہ تمام تر انسانی کاوشیں کوششیں سکون کی غرض سے ہوتی ہیں. انسان سوچتا ہے میں جب جوان ہو جاؤں گا تو سکون ملے گا, ابھی تو بچپنا ہے, چھوٹی عمر ہے, تو ہر کوئی مجھے کام کا کہتا ہے. جب بڑا ہو جاؤں گا, شاید بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں, پھر سوچتا ہے اولاد ہو جائے گی, تو اولاد ہونے کے بعد پھر اسے پروان چڑھاتا ہے. اب سوچتا ہے کہ شاید یہ اولاد جب جوان ہو جائے گی تو مجھے سکون ملے گا. زندگی کے ہر لمحے میں وہ اور طرح طرح کے وسائل جنریٹ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں سکون سمیٹ لوں کہیں سے, لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے نہیں. مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ علم کے علاوہ ہر چیز انسان اس کی حفاظت کرتا ہے. علم ہے جو انسان کی محافظت کرتا ہے, لیکن اسی ماحول کے اندر ایک ذات ہے جو انسان کو
کی محافظت بھی کر رہی ہے، اسے سکون بھی دے رہی ہے، اطمینان بھی دے رہی ہے، بالآخر اسی آغوش رحمت کی طرف ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک لے کر جاتا ہے، اور وہ بھی ریاضت کے ذریعے، بھوک اور پیاس اور نفسانی خواہشات سے رک کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ اپنے محبوب کے کہنے پر کچھ چیزوں سے جب رکتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کو، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں محبوب کی رضا ہونا بڑا ضروری ہے۔ صحابہ نے دیکھا نبی کریم صاحب الاولاق صوم وصال رکھ رہے ہیں، مسلسل روزے سے ہیں، صحابہ نے کہا یہ بھی سنت ہے، انہوں نے بھی روزے رکھے۔ کیا ہے ان کا؟ شہروں میں آج افطار کے ٹائم ہوتی ہیں، پاکستان کے مختلف جو ہے وہ نظر ڈال کر اللہ ایک مرتبہ پھر سے ہم کلام پیش کیا۔ جزاک محمد اشتیاق نے خوبصورت اور بریک پہ جانے سے قبل کاری پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ رحمت مانگنی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی ہوتی ہے تو بھائی پھر صرف رحمت سے بچا سکیں، رحمت کے کو بھی ان وباؤں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جسموں، ہم اس لیے آئسولیشن میں چلے، کوارنٹائن کا تصور ہے کہ یہ جو آئسولیشن اور کثرات کو سمجھنا اس لیے آسان، روزے کے روحانی کل کے اس ماحول میں اس دوسرا آجوں سے اولاً بچ جاتا ہے، وہ کئی ایک روحانی بیماری برکت کی وجہ سے کی برکات اور روزے کی، لیکن رمضان المبارک میں ڈنڈی مارنا یہ کر جاتا ہے، چغلی غیبت لین دین، ہر مومن رہے امن و ہوا کے ہر سو، یہ ہے کا مہینہ کا محبت کا سخاوت، برکت کا مہینہ اللہ سے رمضان ہے رمضان مرحبا مرحبا۔ خوبصورت گفتگو، اور میں جانب پڑے جی بہت ایک مرتبہ پھر سے گفتگو سے بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ اسی حوالے سے علماء کرام سکین پہنچا سکتا ہے اور آ سکتا ہے اپنے روح کو تسنے، جسم کو توانائی پہنچا، ایک انسان اپنے کس طرح سے روزہ رکھ کے شفا کس طرح سے کرتا ہے، اور روحانی امراض کی انسان جسمانی ہیں اور جان رہے ہیں کہ ماہر موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے نظر ڈالیں آج کا بہترین یوم افطار کی ٹائمنگز کیا ہے ان پر۔ آج پاکستان کے مختلف شہر فقہ حنفیہ کے مطابق جی ناظرین فقہ جعفریہ اسپرٹ ضرور کہتے ہیں کہ ایک مانتے ہیں، وہ بھی یہ پر یقین رکھنے والے لوگ، اور خداوند قدوس کی ذات ہم الحمدللہ مسلمان بھی مانتے، جیسے اس طریقے سے روح کو نہیں ہے وہ لوگ کہ جو ایک مسلمہ فیکٹ حیدر علوی صاحب، یہ بہت کم ہے، جناب مولانا ہوتی ہے، اور یہی بہت، یہ ہر ایک کو مطلوب یقین کی حالت، سکون کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کو آج ضرورت ہے۔ وہ گفتگو ہے جس کی کہوں گا ساری برائیاں دیگر بھی جھوٹ اس وقت وہ دور ہوتا ہے تو بہت اثرات سے ان خاص، لیکن رمضان المبارک کے ہوتا ہے عام دنوں میں اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ یقین کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہمیں یقین کی کیفیت میں نہیں ہے، وہ نہیں رکھتی جو اس یقین بلیو نہیں رکھتی آخرت پر، خدا پر اس طرح مسئلہ ہے کہ جو دنیا اس وقت جو میرا سوال ہے پھر یہ بات آگے بھی، جو ہم خود بھی اتنے قوی ہوں، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہر قوی کر دیتے ہیں، اور روحانی سوچ کے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو کہ جو اس ماہ مبارک رمضان ان روحانی سوچ کا ہو یا چاہے خالص مادی کو، سب انسان مانتا ہے کہ اس پہلو یہ ایک نون فیکٹ ہے، اس طریقے سے نہیں گزرے گی، ٹھیک وہ زندگی وہ نہیں ہوگا، تو ہے کہ اگر اس سکون ضرور چاہیے، ایکچوئل سکون دھماکہ ایسا ہوتا ہے یا ایٹمی دونوں، اور کہیں ایٹمی تاہاں بھی ایک خوف ہے، کب جیسے پاکستان انڈیا ہے تو یہاں ہے، ہر بندہ اس وقت زیادہ خوف زدہ ہے، ان سے انسان موت کے ذرائع پیدا کیے ہیں، انسانوں نے جو اپنے ہاتھوں سے ڈرتی ہے، لیکن ان سے کہ ہر کمزور چیز طاقت کا نظام ہے، اس کے اندر بھی ہم دیکھ کے اندر ایک تو فطرت کا خوبصورت سوال ہے، دنیا
यकीनन आपको बड़ा بھی اس طرف آ جائیں، حالت کے ساتھ دیکھیں تو وہ خود لو لگائے ہوئے حالت خدا سے ساتھ اطمینان کے ساتھ. میں جب جوان ہو جاؤں انسان سوچتا ہے کوششیں سکون کی غرض سے ہو. تمام تر انسانی کاوشیں اس لیے کہ تمام دلوں کا سکون، میرے ذکر میں دلوں کا چین جو میری یاد میں خبردار ہو، ذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو فرماتی اللہ ماحول میں ایک ذات ایسا ہے اسی خوف کے اور اس سے خوف زدہ ہے. جسمانی طاقت ہے تو کمزور، چاہے وہ پیسے کی ہے، چاہے وہ پاس طاقت ہے، چلا ہے سامنے والا جس کے ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں اسلحہ آتی ہے، اسی طرح پاور استعمال کی علاوہ ہر چیز انسان بھی فرماتے ہیں کہ علم کے نہیں مولا کائنات، لیکن پروردگار عالم فرماتا سمیٹ لوں کہیں سے، کوشش کرتا ہے کہ میں سکون جنریٹ کرتا ہے اور طرح طرح کے وسائل لمحے میں وہ اور ملے گا. زندگی کی ہر حان ہو جائے گی تو مجھے سکون ملے کہ شاید یہ اولاد جب جوان چڑھاتا ہے اب سوچتا ہے اولاد ہونے کے بعد پھر اسے پر اولاد ہو جائے گی تو اور بڑھ جاتی ہیں، پھر سوچتا ہے اولاد ہوتا ہے تو ذمہ داریاں، اور جب بڑا ہو جاؤں گا شاید بڑا تو ہر کوئی مجھے کام کا کہتا ہے، بچپنا ہے چھوٹی عمر ہے ہوں گا تو سکون ملے گا. ابھی تو یہ بھی یاد رکھیے کہ اس نگار عالم آپ کو لیکن رکتے ہیں تو پروردگار کے کہنے پر کچھ چیزوں سے جب آپ اپنے محبوب، مطلب یہ ہے کہ بعض دفعات سے رک کر اس کا پیاس اور نفسانی خواہشات کے ذریعے بھوک اور جاتا ہے، اور وہ بھی رمضان المبارک لے کر رحمت کی طرف ہمیں ماہ مقدس بالآخر اسی آغوش اطمینان بھی دے رہی ہے، اسے سکون بھی دے رہی ہے، کی محافظت بھی کر رہی ہے. ذات ہے جو انسان کو اسی ماحول کے اندر ایک حفاظت کرتا ہے، لیکن اس علم ہے جو انسان کی اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے قبل قاری محمد اشتیاق نے خوبصورت کلام پیش کیا، جزاک اللہ. ایک مرتبہ پھر سے ہم جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے ٹائمنگز کیا ہیں ان پر. مسلمان کا مہینہ شیطان کے پاس انہوں نے بھی روزے رابع نے کا یہ بھی سنت ہے، مسلسل روزے سے صوم وصال رکھ رہے ہیں. مسل دیکھا نبی کریم صاحب الاولاد بڑا ضروری ہے. صحابہ میں محبوب کی رضا ہونا میں ڈنڈی مارنا یہ کر جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی برکات اور روزے کی برکت کی وجہ سے وہ کئی ایک روحانی بیماریوں سے اولاً بچ جاتا ہے. دوسرا، آج کل کے اس ماحول میں اس روزے کے روحانی اثرات کو سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ یہ جو آئسولیشن اور کوارنٹائن کا تصور ہے، ہم اس لیے آئسولیشن میں چلے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جسموں کے کو بھی ان وباؤں سے بچا سکیں. رحمت ہوتی ہے تو بھائی پھر صرف رحمت ہی ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے. پھر ناظرین ہمارے پاس افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر مومن مسلک. چغلی غیبت لین دین. جی ناظرین، فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق آج پاکستان کے مختلف شہروں میں افطار کی ٹائمنگز کیا ہیں ان پر آپ نے نظر ڈالی. آج کا بہترین موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ ماہ رمضان جسمانی اور روحانی امراض کی شفا کس طرح سے کرتا ہے، کس طرح سے روزہ رکھ کے ایک انسان اپنے جسم کو توانائی پہنچا سکتا ہے، اپنے روح کو تسکین پہنچا سکتا ہے، اور اسی حوالے سے علماء کرام سے بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں. عابدی صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہم گفتگو بھی جانے پڑے گی. جی بہت خوبصورت گفتگو، اور میں مرحبا یہ وہ گفتگو ہے جس کی ہمارے معاشرے کو آج ضرورت ہے.
کیونکہ اطمینان کی کیفیت، سکون کی کیفیت، یقین کی حالت، یہ ہر ایک کو مطلوب ہوتی ہے اور یہی بہت کم ہے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہ ایک مسلمہ فیکٹ ہے، وہ لوگ کہ جو اس طریقے سے روح کو نہیں بھی مانتے، جیسے ہم الحمدللہ مسلمان اور خداوند قدوس کی ذات پر یقین رکھنے والے لوگ مانتے ہیں، وہ بھی یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایک کرتا ہے، یہ اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، ہوتا ہے عام دنوں میں، لیکن رمضان المبارک کے ان خاص اثرات سے اس وقت وہ دور ہوتا ہے، تو بہت ساری برائیاں دیگر بھی، جھوٹ کہوں گا پاور استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے، تو ہر کوئی مجھے کام کا کہتا ہے، جب بڑا ہو جاؤں گا، شاید بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، پھر سوچتا ہے اولاد ہو جائے گی، تو اولاد ہونے کے بعد پھر اسے پروان چڑھاتا ہے، اب سوچتا ہے کہ شاید یہ اولاد جب جوان ہو جائے گی تو مجھے سکون ملے گا۔ زندگی کے ہر لمحے میں وہ اور طرح طرح کے وسائل جنریٹ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں سکون سمیٹ لوں کہیں سے، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے نہیں، مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ علم کے علاوہ ہر چیز انسان، علم ہے جو انسان کی محافظت کرتا ہے، لیکن اسی ماحول کے اندر ایک ذات ہے جو انسان کو کی محافظت بھی کر رہی ہے، اسے سکون بھی دے رہی ہے، اطمینان بھی دے رہی ہے، بالآخر اسی آغوش رحمت کی طرف ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک لے کر جاتا ہے، اور وہ بھی ریاضت کے ذریعے، بھوک اور پیاس اور نفسانی خواہشات سے رک کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ اپنے محبوب کے کہنے پر کچھ چیزوں سے جب رکتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کو، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں تو سکون ملے گا، ابھی تو میں محبوب کی رضا ہونا بڑا ضروری ہے۔ صحابہ نے دیکھا نبی کریم صاحب الاولاق صوم وصال رکھ رہے ہیں، مسلسل روزے سے ہیں، صحابہ نے کہا یہ بھی سنت ہے، انہوں نے بھی روزے رکھے۔ کیا ہے ان کا؟ شہروں میں آج افطار کے ٹائم ہوتی ہیں، پاکستان کے مختلف جو ہے وہ نظر ڈال کر اللہ ایک مرتبہ پھر سے ہم کلام پیش کیا۔ جزاک محمد اشتیاق نے خوبصورت، اور بریک پہ جانے سے قبل قاری پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ رحمت مانگنی چاہیے ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی ہوتی ہے تو بھائی پھر صرف رحمت سے بچا سکیں، رحمت کی کو بھی ان وباؤں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جسموں، ہم اس لیے آئسولیشن میں چلے، کوارنٹائن کا تصور ہے کہ یہ جو آئسولیشن اور اثرات کو سمجھنا اس لیے آسان، روزے کے روحانی کل کے اس ماحول میں اس دوسرا آجوں سے اولاً بچ جاتا ہے، وہ کئی ایک روحانی بیمار برکت کی وجہ سے کی برکات اور روزے کی، لیکن رمضان المبارک میں ڈنڈی مارنا یہ کر جاتا ہے۔ جی ناظرین، فقہ جعفریہ، چغلی، غیبت، لین دین، ہر مومن رہے امن و ہوا کے ہر سو، یہ ہے کا مہینہ کا محبت کا سخاونا، برکت کا مہینہ اللہ سے رمضان ہے، رمضان مرحبا رمضان مرحبا
खूबसूरत गुफ्तगू और मैं जानिब बढ़ेंगे। जी बहुत एक मरतबा फिर से गुफ्तगू भी हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप भी इसी हवाले से उलमाए कराम स्कीन पहुंचा सकता है और आ सकता है अपने रूह को तस्ने जिस्म को तवानाई पहुंचा। एक इंसान अपने किस तरह से रोज़ा रख के शिफा किस तरह से करता है और रूहानी अमराज के इंसान जिस्मानी हैं और जान रहे हैं कि माहिर मौजूद जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने नज़र डालें आज का बेहतरीन घरों में इफ्तार की टाइमिंग्स क्या है उन पर। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक स्पिरिट जरूर कहते हैं कि एक मानते हैं, वो भी ये पर यकीन रखने वाले लोग और खुदाबंद कुद्दूस की ज़ात हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी मानते, जैसे उस तरीके से रूह को नहीं है वो लोग के जो एक मुसल्लमा फैक्ट। हैदर अलवी साहब ये बहुत कम है, जनाब मौलाना होती है और यही बहुत ये हर एक को मतलब यकीन की हालत, सुकून की कैफियत, इत्मीनान की कैफियत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुआशरे को आज ज़रूरी वो गुफ्तगू है जिसकी ट्रांसमिशन में एक मरतबा हर वो शख्स जिसके हाथ में असला है, सामने वाला जिसके पास ताकत है, चाहे वो पैसे की है चाहे वो जिस्मानी ताकत है, तो कमज़ोर उससे खौफ ज़दा है। इसी खौफ के माहौल में एक ज़ात ऐसी है जो फरमाती अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, खबरदार हो जाओ मेरी याद में, मेरे ज़िक्र में दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है। इसलिए कि तमाम तर इंसानी काविशें कोशिशें सुकून की गर्ज से होती हैं। इंसान सोचता है मैं जब जवान हो जाऊँ, साथ इत्मीनान के साथ खुदा से लौ लगाए हुए हालत के साथ देखें तो वो खुद भी इस तरफ आ जाए। यकीनन आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। दुनिया के अंदर एक तो फितरत का निज़ाम है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि हर कमज़ोर चीज़ ताकतवर से डरती है, लेकिन इंसानों ने जो अपने हाथों से मौत के ज़राए पैदा किए हैं उनसे इंसान इस वक्त ज़्यादा खौफज़दा है। हर बंदा, जैसे पाकिस्तान इंडिया
اصل آغاز ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے. بعض روایات نے تو یہ تخصیص بھی کر دی ہے کہ جو شب قدر ہے وہ پہلا دن ہے سال کا. چونکہ اسی مہینے میں قرآن مجید کی برکت سے اور روزوں کی برکت سے اور ماہ رمضان میں جتنے اعمال عبادات انسان بجا لاتا ہے تو یہ تمام روحانی غذاؤں کی برکت سے روح میں لطافت آ جاتی ہے اور انسان مادیت کے اس سے لا تعلق ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے. لہذا یہ یہاں سے جو ہے وہ زندگی کا وہ آغاز کرتا ہے وہ. لیکن اگر ایسا نہ کرے کوئی شخص اور اسی طرح عام معمول کو، یہ تو معمول کا روزہ ہوا، یعنی تو پھر معمول کا روزہ ہوا، کھائے نہ پیے، بس بات جو ہے یہاں تک رہ گئی، تو وہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگا. جو اصل مقصد ہے وہ ہے تبدیلی انسان کے اندر آئے. اس تبدیلی کا نام ہے وہی جو میں عرض کر رہا تھا نا، تقوی، جس کو بار بار جو کہہ رہے ہیں، آیت بھی کہہ رہی ہے، اور یہی بہت اہم یہی مسئلہ ہے. یہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو مفسر قرآن ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو یہ تقوی جس کو آپ آیات میں پڑھتے ہیں، روزے کا اصل مقصد تقوی ہے، اس کو ایسے معمولی مت سمجھو. نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مولا، فرماتے ہیں فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ. تقوی تمہارے دلوں کی تمام بیماریوں کی دوا ہے. یہی جو ہمارے آج کا موضوع ہے کہ بیماریوں کی دوا ہے. شرک سے انسان اگر تقوی آئے اور روزے کے نتیجے میں، تو شرک سے انسان دور جو ہے وہ چلا جائے اور توحید کی طرف آ جائے گا، وہ خدا کی طرف آ جائے گا، مادیت سے روحانیت اور معنویت کی طرف آ جائے گا. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ. تمہارے اجسام کے جو امراض ہیں، ان امراض کی شفا جو ہے وہ بھی یہی روحانی نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ ہے تقوی. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اس زندگی میں انسان، دیکھیے جس مقصد تک انسان پہنچنا چاہتا ہے نا، تو وہ راستے میں کانٹے ہو سکتے ہیں اور بہت ساری رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. انسان تمام ان کانٹوں کو اور ان تمام موانع کو سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے. صحیح. یعنی یہ جو ہے وہ صحیح، جیسے کہ علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کا ایک اصل معنی جو ہے وہ یہی ہے. چونکہ ایک تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے، مثلا گناہ ہے معاشرے میں، کہتے ہیں نہیں میں گھر میں بیٹھ جاؤں، بس دور بیٹھ جاؤں مسجد میں، بس ذکر کرتا رہوں، یہ تقوی نہیں ہوگا. یہ تقوی ہے. دوسرا تقوی، اس کو کہتے ہیں تقوی گریز، فارسی میں کہتے ہیں گریز. گریز کا معنی بھاگ جانا، یعنی ماحول سے بھاگ جائے. دوسرا یہ کہ نہیں، ماحول کے اندر آئے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے دامن کو محفوظ رکھے، دوسروں سے غرض نہ رکھے، اپنے آپ کو بچائے. یہ ہے تقوی پرہیز. یہ پرہیز ہے یہ. لیکن جو تیسرا تقوی ہے وہ عالی شان جو مرتبہ ہے، وہ یہ کہ انسان ماحول کے اندر آئے، جو گناہ کا ماحول ہے، آلودہ ماحول ہے، ہر طرف یہ ہے کہ گناہ ہے، معصیت ہے، برائیاں ہیں، آئے اس کے اندر ہی آئے، اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچائے. ماحول ایسا بنائے، یعنی ایسا ماحول بنائے، انقلاب لائے معاشرے میں، انقلاب لائے. جیسے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسی شرک کے معاشرے میں رہے، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بتوں کو توڑ دیا. اسی طرح مولا الموحدین، مولا کائنات، خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے، یہ جو ہے وہ تقوی ہے، جو اصل یعنی روح تقوی، جان تقوی جو ہے وہ یہ چیز ہے. اور اس کو ہم سب نے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو حاصل کریں. بہت خوب، بہت خوب. جناب مولانا میری اشتیاق احمد صاحب، ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوئی اسٹریٹجی یا کوئی بگننگ پوائنٹ ہوتا ہے. مجھے وہ رسول پاک کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب ان سے کسی صحابی نے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا کہ ماہ مبارک میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو ٹھیک ہے نمازیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور نافلہ نمازیں ہیں، اور بہت سے عمل ہیں، لیکن رسول کریم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل
ایسے کاموں سے بچنا ہے جو اللہ کے ناپسندیدہ ہوں، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو یہ ایک بگننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ انسان ان کاموں کی اگر بہت زیادہ نمازیں نہیں بھی پڑھ رہے، نافلہ نہیں بھی پڑھ رہے، اس کی بھی اللہ توفیق دے گا. لیکن یہاں سے شروع کر لیں کہ یہ جان لیں کہ آنکھ کے، کان کے، پاؤں کے، ہاتھ کے، ذہن کے کون سے گناہ ہیں کہ ان سے آدمی بچ جائے. یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو اور اس کے بعد پھر پھیلاتا چلا جائے. اس بات پہ فرمائیے گا. عبدی صاحب، ابھی علوی صاحب نے بھی بات کی اور آغاز نے بھی بات کی تقوی کی. وہ جو آپ کا سوال ہے وہ اسی سے متعلق ہے. اصل میں دو حیثیتیں یا دو نیتیں ہو سکتی ہیں کسی گناہ یا غلطی سے بچنے کی. ایک یہ ہے کہ وہ فی نفس ہی وہ عمل غلط ہو. آپ اس جس طرح انہوں نے چوری کی مثال دی یا ظلم کی مثال دی، تو انسانی فطرت ایسی چیزوں کو ناپسند کرتی ہے. فطری طور پر انسان ان چیزوں سے دور ہٹتا ہے. کوئی بھی سلیم و طبع انسان، بڑی اہم بات آپ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، تو وہ اس جبر سے، جور سے، ظلم سے، زیادتی، چوری، ڈکیتی وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے دور ہٹنے کی انسانی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان صرف فطری تقاضوں کو سامنے رکھ کر یا لوگوں کے خوف کو کہ لوگ مجھے برا کہیں گے اور مجھے روکیں گے، اس خوف سے نہیں رکتا، بلکہ وہ لوجہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر جن چیزوں سے رکا رہے، اس کا نام تقویٰ ہے. اور اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے رمضان شریف آیا ہے. اور رمضان شریف کو ہمارے علماء اور بزرگ اس کو ریفریشر کورس بھی کہتے ہیں. جی بالکل صحیح. ہم جسمانی صحت کی بھی بات کر رہے ہیں نا. آج ایک مشین ہے آپ کے پاس، آپ کا سیل فون ہے یا آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے جب زیادہ برڈنائز ہو جاتی ہے وہ مشین، تو آپ اسے ریفریش کرتے ہیں یا اسے آپ تھوڑا سا موقع دیتے ہیں، ریسٹارٹ کرتے ہیں، تو وہ تازہ دم ہو جاتا ہے. اب انسان ایک مہینے کے لیے تو ہم مسلمان ہیں نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں پورے سال کے لیے. تو ایک مہینہ ایسا دیا کہ جس میں آپ کی جسمانی صحت کو بھی ریفریش، آپ کی باڈی کو بھی ریفریش ہونے کا موقع ملا. وہ بے ہنگم غذائیں اور بے ترتیبہ جو کوئی سلسلہ ہمارا پورا سال بے ترتیبی سے چلتا ہے، اسے بھی ان آرڈر کرنے کے لیے ایک موقع دے دیا. اور ہمارے وہ جو تقوی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، آپ نے کہا نا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہو، سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جو کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے، جس سے رکنا ہے وہ اللہ کی خاطر رکنا ہے. اب فطری طور پر اور نیچرلی جو چیزیں غلط ہیں ان سے تو ہم رکتے ہیں، یا لوگوں کے ڈر سے یا معاشرے کے ڈر سے. انہوں نے جو بات کی اور نفوس قدسیہ کی مثال دی کہ آپ برائی کے معاشرے کے درمیان رہ رہے ہوں اور وہاں آپ تنہا ہو جائیں، جس کی کل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ خلوت در انجمن بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں کہ آپ اس معاشرے میں، ماحول میں رہ کر تنہا ہو جائیں. اس کا آغاز رمضان مہیا کرتا ہے، کیونکہ رمضان میں صرف آپ ناجائز چیزوں سے نہیں بچتے، آپ جائز چیزوں سے بھی بچتے ہیں. صحیح بات. آپ صرف حرام سے نہیں بچ رہے، آپ حلال کو بھی چھوڑے ہوئے. صبح سے فجر سے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ جائز امور کو بھی ترک کر دیتے ہیں. جائز آپ دیکھیں حلال چیزوں کو بھی آپ نہیں کھاتے. کیوں؟ حالانکہ وہ فی نفس ہی وہ چیز ناجائز یا حرام نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. اسی کا نام، اس امساک کا نام رمضان اور روزہ ہے. اس روزہ کہتے ہی اسی کو ہیں. تو یہاں سے شروع ہوتی ہے حقیقی تقویٰ کی پریکٹس کہ آپ کی روح بھی بالیدہ ہوگی، آپ کا بدن بھی صحت مند ہوگا، تب جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سپرد کریں. سبحان اللہ. اب ہمارے پاس 3-4 منٹ بچے ہیں. ہم چاہتے ہیں 1-1.5 منٹ میں روزانہ ہم یہی کہتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا خلاصہ کچھ اس طرح سے بیان کر دیجئے کہ جو لوگ جنہوں نے لیٹ اگر سوئچ آن کیا ہو تو آج پورے پروگرام کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے. اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج ہمیں صرف کالا کالا کی طرف نہیں بلکہ ان عادات و اطوار کی طرف بڑھنا چاہیے جن کو صوفیاء نے اپنایا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ساری کائنات سے کٹ کر خدا کے ہو جاؤ. یہ وہ لمحات ہیں جو لمحات ہمیں اللہ نے عطا کیے ہیں. ہمیں ان میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں اللہ نے ہم پہ نعمتیں کی ہیں اور کون کون سی نعمتیں ہیں جن پر میں نے ناشکری کی ہے. آج سے شکر کا آغاز کریں. میرا ایمان ہے کہ یہ کرونا کیا، اس سے بڑی بلائیں بھی انشاءاللہ ٹل جائیں گی. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب قبلہ. اس پیغام تو یہی میں عرض کر سکتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا
کہ اس وقت پوری دنیا میں اس وقت یعنی نا انسان کو ضرورت پڑی ہے اور ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. پوری انسانیت ایک آزمائش میں گزر رہی ہے. چونکہ ٹیکنالوجی، مادیت اور ٹیکنالوجی یہ ساری چیزیں فیل ہو گئیں. یہ تو مشینری فیل رہ گئی نا. بالکل مشینری فیل ہو گئی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ رہنا اور تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہترین یہ مہینہ ہے ماہ رمضان کا. لیکن ہم بشرطے کہ اس طرح یہ مہینہ گزاریں اور جو طریقہ تھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت علیہم السلام کا اور اسی طرح صحابہ کرام کا، جس طریقے سے وہ روزہ رکھتے تھے اہتمام سے اور عبادات کے ساتھ، اس طریقے سے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یقیناً جو مقصد ہے وہ یقیناً حاصل ہوگا، اور معاشرہ جو ہے وہ بدل جائے گا. یہ معاشرہ انشاءاللہ. بے شک جناب مولانا. روزہ جو ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ روحانی اور جسمانی امراض کی دوا کیسے ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ معاشرتی امراض کی کیسے دوا ہے. صرف ایک مثال اس ضمن میں، اور روزہ جذبہ اثار و قربانی کو پیدا کرتا ہے کہ میں کھانا پینا نہیں کھا رہا تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری بھوک کا تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، افطار کے وقت ختم ہو جانی ہے. ایسے بھوکے بھی معاشرے میں ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کی افلاس اور بھوک کب مٹے گی اور انہیں کب میسر آئے گا. یہ معاشرتی بیماری ایک بہت بڑی بیماری ہے، دوسرے لوگوں کا احساس نہ ہونا. تو روزہ جو ہے یہ احساس پیدا کرتا ہے. ہم جب اپنے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے چنیں تو ہمیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ان نعمتوں سے پورا سال محروم ہیں ان کا بھی ہمیں احساس اور خیال رکھنا چاہیے. یہ تقویٰ بھی ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی اور اپنی ذاتی روحانی اصلاح کے لیے بھی بہت ضروری نسخہ ہے. ہمیں ضرور دھیان دینا چاہیے محروم طبقات کی طرف اپنے خاص طور پہ افطار کے وقت. بہت شکریہ. علماء کرام نے بڑی خوبصورت باتیں کی. میں اکثر سوچتا تھا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جب علم آتا ہے تو وہ عمل کو دعوت دیتا ہے، اگر عمل نہیں کیا جاتا تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. ہمارے علماء کرام نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اور یہ ایک علم ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کو دعوت دیں. اور یہ ماڈرن لائف میں اور اس کمپیوٹر کے دور میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ یہ انفارمیشن ایج ہے. جو ویسٹ کے انٹلیکچوئل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ایج ہے، نالج کا دور نہیں ہے. نالج کا دور یہ تب بنتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ نے لی ہے وہ ان ایکشن ہو. تو نالج کی تعریف کی گئی انفارمیشن ان ایکشن. تو یہ جو جدید تعریف ہے یہ جا وہی نہیں ہے جو حضرت علی نے کہا کہ علم آئے اور پھر عمل نہ ہو تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. انفارمیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ وہ ان ایکشن نہ ہو، تبھی وہ نالج بنے گا. اور نالج جب بنے گا تبھی ہم روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریوں کی شفا حاصل کر سکیں گے. یقیناً اسی کے ساتھ ناظرین یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ آج جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ان پر ہم عمل کر سکیں. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. جاتے جاتے ناظرین قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. تاجدار حرم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. ہم یہ بے کساں ہم یہ بے کساں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے
اگر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے؟ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، دست ساقی کو سر سے پینے چلے، میں کشو مدینے چلے، دست ساقی کو سر سے پینے چلے۔ یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ حامی بے کساں، بے کساں، حامی بے کساں، کیا کہے گا جہاں؟ حامی بے کساں کیا